Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. حضرت آیت الله خامنه‌ای حرم جمهوری اسلامی ایران شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Ali Khamenei and Iran's leadership were killed. The 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei is dead. اگر ایک رات میں مشرق وسطی کی سب سے طاقتور شخصیت خاموش کر دی جائے تو کیا یہ صرف ایک خفیہ آپریشن ہوتا ہے یا تاریخ کے سب سے خطرناک تصادم کا آغاز؟ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے ایک بڑے فوجی حملے میں نشانہ بنایا، لیکن یہ کہانی آج شروع نہیں ہوئی، اس کی بنیاد دہائیوں پہلے رکھی جا چکی تھی۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر کو مبینہ طور پر اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے ایک بڑے فوجی حملے میں نشانہ بنایا، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ مشرق وسطی مغربی ایشیا کا وہ خطہ ہے جہاں ایران، اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب، عراق، ترکی، اردن، شام، لبنان، کویت، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، یمن اور بحرین شامل ہیں۔ یہ خطہ تیل کے وسیع ذخائر رکھتا ہے۔ تیل دولت پیدا کرتا ہے اور دولت عالمی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امریکہ 1940 کی دہائی سے اس خطے میں سرگرم ہے۔ کبھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر رہے اور کبھی شدید کشیدگی پیدا ہوئی۔ خطے کے اندر بھی طاقت کی کشمکش جاری ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ یہ مقابلہ صرف سیاسی نہیں، مذہبی بھی ہے۔ اسلام کی دو بڑی شاخیں ہیں، سنی اور شیعہ۔ ایران اکثریت میں شیعہ ہے جبکہ سعودی عرب زیادہ تر سنی ہے، لیکن سب سے اہم اور خطرناک دشمنی اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی طاقت اور امریکی حمایت پر انحصار کرتا ہے۔ وہ ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایرانی قیادت نے اسرائیل کے وجود کی مخالفت کی اور یہ موقف آج تک برقرار ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بھی اسی کشیدگی کا حصہ ہے۔